سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے سب سے پہلے نبی ہے جن کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینا چاہا تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا کہ آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ اس مٹی سے انسان کو بنائیں گے جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے۔ اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے اللہ کی پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے، اور اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا۔ اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑا۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جو پورے زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل تھی۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی لائی گئی تو مٹی کا گارا بنایا گیا، پھر اس پر کئی سال بارش برسائے گئے، پھر اس مٹی کو ہوا کے ذریعے خشک کیا گیا تو بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کو میدان عرفات کے پاس وادیوں میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل دیکھی نہیں تھی۔ پھر 40 سال تک پتلے کی صورت میں ہی بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ تو روح نے کہا، یا اللہ، یہ جگہ گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا اور تینوں بار روح نے یہی کہا تو اللہ نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بہت ہی سخت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں الحمدللہ کہنے کا علم فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ نے یارحم اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھنا چاہے مگر نیچے لیٹ گئے، کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، آدم بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، فرشتوں کو جا کے کہو السلام علیکم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان ہے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔